قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے۔ ایک اللہ کے سوا اس پوری کائنات میں کسی دوسری ہستی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان والوں نے اللہ کے مقابلے میں بے شمار ہستیاں کھڑی کر رکھی ہیں۔ وہ بزرگ اپنے اپنے دور میں اللہ کے نیک بزرگ تھے، اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیں۔ وہ مالک کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، میرے محبوب اپنی امت کو بتا دے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کی شان کے برابر، اس کی شان کا مقابلہ کرنے والا، اس کا کوئی پارٹنر نہ کبھی کوئی ہے، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہوگا۔ اور جس بندے نے بھی یہ جسارت کی کہ اپنے رب کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو وہ گیا، وہ ڈوب گیا، نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن ان کو مالک کے سامنے یا برابر میں کھڑا کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ کل قیامت کو بڑے بڑے جرموں والے بھی آئیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ ارحم الراحمین کی رحمت سے معافی مل جائے، ممکن ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا کہ جو بندہ اللہ ایک کو ایک مان کر زندگی گزارتا رہا اور اسی عقیدے پر اس کو موت آ گئی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فٹافٹ پوچھا تھا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی اگرچہ اس بندے نے زندگی میں چوریاں کی ہوں، بدکاریاں کی ہوں، پھر بھی بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا تھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس سے چوریاں بھی ہو گئیں، زنا بھی ہو گیا، بدکاریاں بھی وہ کر گیا، لیکن اللہ کے ساتھ پارٹنر نہیں بنایا کسی کو، تو معافی ملنے کی گنجائش موجود ہے۔ اگر معافی نہیں ملتی، بالفرض اس کو معافی نہیں ملتی، سزا ہو جاتی ہے، لیکن سزا ہونے کے باوجود جہنم سے ایک نہ ایک دن نکل آئے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے کا عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ میرا کرنے والا برنے والا ایک ہی ہے، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہے، میرا غوث بھی وہی ہے، میرا داتا بھی وہی ہے، میرا گنج بخش بھی وہی ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن خرج من النار یوم من الدہر، اس عقیدے کی وجہ سے وہ جہنم سے سزا پانے کے لیے گیا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور نکل آئے گا۔ لیکن جس بد نصیب کے کھاتے میں نمازیں ہوئیں 5 وقت، تہجد بھی پڑھتا رہا، رمضان میں تراویحیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، حج بھی کیے ہوں، لیکن اس کے عقیدے میں یہ تھوڑا سا نقص موجود ہوا کہ جمعرات کو کسی اور قبر پر، ہفتے والا دن کسی اور قبر پر، مصیبت آ جائے تو کسی اور در پر، خوشی کا موقع آ جائے تو کسی اور در پر، تو اللہ کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے اس بندے پر جس نے میرے خلاف پارٹنر کھڑے کیے تھے، اس کے لیے میں نے جنت حرام ہی کر دی ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جنت کی طرف منہ بھی کر جائے۔ تو اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے عقیدے کی صفائی فرما دے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس اس کا 9واں رکوع یہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ یہ رکوع ذرا دل لگا کے تسلی سے فارغ ہو کر بیٹھ کے پڑھیں گھر جا کر کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی پاور کا اظہار کر رہا ہے، اپنے رب ہونے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ہوں وہ جس نے کائنات بنائی، جو چلاتا ہے وہ میں ہوں،
کیا فرماتا ہے وہ مالک؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، وہ اللہ کہتا ہے میرے محبوب اس امت سے پوچھو تو صحیح، آسمان سے یا زمین سے تمہیں رزق دیتا کون ہے؟ کون ہے جو تمہیں روٹی کھانے کو دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں پانی دیتا ہے؟ کون ہے جو رنگ برنگے پھل کھلاتا ہے؟ کون ہے جو طرح طرح کے اناج اگاتا ہے؟ وہ ہستی دکھاؤ تو صحیح، کون ہے؟ اس اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو سیب کھلائے، انگور کھلائے، رنگ برنگے پھل کھلائے، گندم، جو، باجرہ، مکئی آپ کے لیے اگائے، کوئی ہے؟ اللہ کہتا کوئی نہیں ہے۔ امن یملک السمع والابصار، اور یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی کانوں کو دینے والا ہے؟ کروڑوں روپے لگا لو، کروڑوں روپے، اس کان جیسا کان نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی مصنوعی آلہ لگا بھی لو تو وہ اس جیسا کام پھر بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ کہتا کہ آنکھوں کو دینے والا، کانوں کو دینے والا کوئی ہستی ہے تو دکھاؤ۔ جو بڑی بڑی ہستیاں تم نے اللہ کے مقابلے میں کھڑی کی ہیں، کسی کا دعویٰ ہو کہ وہ آنکھیں دیتا ہے، وہ کان دے دے گا آپ کو، 2 نہیں 4 دے دے گا، چلو تم نے بڑے نذرانے چڑھائے تھے 4 دے دے گا، نہیں۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ کون ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ زندگی دینے والا اور زندگی کو موت سے ختم کرنے والا وہ میرا اللہ۔ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو زندگی دے سکے، بلکہ ایک لمحے کی زندگی میں اضافہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر جتنی اللہ نے لکھی ہے ساری مخلوق مل کے بھی اس کو ختم کرنے پر تل جائے تو ساری مل کے بھی اس میں ایک لمحے کی کمی نہیں کر سکتے ہیں، نہ اضافہ نہ کمی۔ تو پھر اللہ پوچھتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ بڑے بڑے غوث اعظم بنانے والوں، دستگیر بنانے والوں، بتاؤ تو صحیح یہ کائنات چلا کون رہا ہے؟ پوری کائنات، کوئی ایک چیز ہی دکھا دو کہ یہ فلاں بزرگ نے چلائی ہوئی ہے۔ سٹوریاں ہیں البتہ بہت ساری، کہانیاں ہیں بہت ساری۔ اب نئی سٹوری سن لیں، بڑی ویسے مزیدار بھی ہے۔ سٹوریاں بنانے والے ویسے ایڈیٹر چنگے ہوندے نے، مزہ شامل کرتے ہیں نا۔ کہندے نے جی بھین بھرا دا کل قیامت والے دن کوئی تعلق باقی نہیں رہ جانا، نہ بھین بھرا نو سیانے گی، نہ بھرا بھین نو سیانے گا قیامت والے دن۔ تو او دے انعام انہوں کی ملیا ہے؟ اے دنیا جدو بھین بھرا آپس لڑ دینا تے اللہ وقت نو آہ دیندا تو رک جا، حالی رک جا، بھین بھرا لڑدے نہیں پے۔ واہ، کدی ویکھیا جو سورج رکیا؟ چلو آج ہی تجربہ کر لو، گھر جا کے بھین نو 2-4 گرم گرم سناؤ نال سورج نو ویکھیا جے بھلا کھلوندا؟ ہر وقت کہیں نہ کہیں بہن بھائیوں کو لڑائی جھگڑا موجود ہے، کبھی سورج رکا ہے؟ نہیں، وہ جس مالک کا ہے اسی کے حکم سے چل رہا ہے اور چل رہا ہے، وہ نہیں رکتا۔ تو یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ میرا اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ان مشرکوں سے جو نہیں مان رہے، ان سے بھی پوچھو گے تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ چلا تو اللہ ہی رہا ہے، زمین و آسمان اسی کا ہے، سورج چاند اسی کا ہے، ستارے اسی کے ہیں، بارش اسی کے حکم سے آتی ہے، بادل اسی کے حکم سے آتے ہیں، اناج اسی کے حکم سے اگتا ہے، پھل اسی کے موسم سے اسی کے حکم سے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود اللہ توفیق نہیں دے رہا، تو اللہ کہتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کچھ شرم کر لو، پھر کچھ شرم تو کر لو کہ اناج اللہ نے اگایا اور دیگیں پکا کے تم ادھر لے جاتے ہو جن کو اللہ کے پارٹنر قرار دیتے ہو۔ حضرت زید بن نفیل رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک ایسے بزرگ تھے جن کو دین ابراہیمی نہیں مل رہا، پرانا ہو چکا ہے، تعلیمات مٹ چکی ہیں، لیکن اتنی بات ان کی سمجھ میں بھی آتی تھی۔ وہ مشرکین مکہ سرداروں سے کہا کرتے تھے کہ مشرکو تمہاری تو مت ہی ماری گئی ہے، عقل ختم ہو گئی ہے کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی تو گھاس اگی، بکرے نے وہی گھاس کھا کے پیٹ پالا، بکرا پال کے موٹا تازہ ہو گیا تو تم لا کے وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔
وہ اس کو گھاس اللہ نے دی، پانی اللہ نے دیا، اس کو پالا اللہ نے، تو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، تم بے وقوف ہو، تم مشرک ہو۔ تو آج کل ہمارے ہاں تو اس سے بھی بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ عبادت میں دیگیں چڑھانی ہوں، سبیلیں لگانی ہوں، نظر و نیاز ہو، کچھ بھی ہو، جس کو آپ عبادت کہیں گے وہ اسی اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ ہے کیسا؟ آج کے جمعے میں 2-4 باتیں اس مالک کی کہ وہ مالک ہے کیسا۔ وہ مالک وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ زندگی اسی کی عطا کردہ ہے، اور جب تک اس نے کا حکم ہے اس وقت تک چلے گی۔ بے شک سارے ڈاکٹر کہہ دیں کہ نہیں جناب ختم ہو گیا، لیکن نہیں، جب تک اس کا حکم ہے وہ چلے گی۔ اور جب اس کا حکم آ گیا پھر ساری دنیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر مل کے بھی اس کو ایک لمحہ بھی آگے نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں بزرگ ہیں نا، بزرگ بڑی بڑی سٹوریاں سناندے ہیں۔ سٹوریاں کیسی کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر لیتے ہیں اور زندہ کو مار بھی لیتے ہیں۔ تو ایسی سٹوریاں سنانے کا مطلب کیا ہے کہ فلاں بزرگ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، اللہ کے در پر جھکنا بند کر دو اور ادھر آ جاؤ، بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ جن کو تم کہتے ہو نا کہ یہ بزرگ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ تو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود یہ پیدا کیے ہوئے ہیں، اس مالک نے پیدا کیا ہے ان کو۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور جب یہ بزرگ دنیا سے چلے گئے تو اب یہ قبروں میں پڑے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل قیامت کو اللہ کب اٹھائے گا۔ جن کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کے بارے میں ہمیں سٹوریاں سنائی جاتی ہیں کہ نہیں وہ تو زندہ بھی کرتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے۔ غوث اعظم کے بارے میں ایک علامہ صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے عقیدہ بیان کر رہے ہیں بڑی مجلس میں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑی مجلس میں کوئی ایک بندہ بھی عقل کا نہیں ہے کہ جو کہے کہ حضرت کو عقل تو ہاتھ مار لو، بلکہ الٹا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ جو یہودی مارے تھے نا، وہ سارے جنگ عظیم اول 2 میں جتنے یہودی مارے تھے وہ سارے غوث پاک نے مارے تھے، لیکن کریڈٹ لے گیا ہٹلر۔ لو تو آگے سے وہ حضرت صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر عقل قائم ہوتی تو پوچھتے کہ حضرت غوث پاک کو فوت ہوئے تو صدیاں گزر چکی ہیں، خود غوث پاک صدیوں پہلے فوت ہو گئے تھے، اور یہودی مرے ہیں ابھی 100 سال پہلے، تو یہ غوث پاک کہاں سے آ گئے تھے ان کو مارنے والے؟ کہتے نہیں ہٹلر ایسے کریڈٹ لے گیا ہے، مارے غوث پاک نے تھے۔ تو جو گودرو اٹھا تو پاویں وہ غوث پاک کے خلاف کیس کی کھلوتا ہوا کہ ساڑھے انہیں بندے مار گئے نہیں غوث پاک۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صفت میرے اللہ کی ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے۔ اور جنہوں نے پیر عبد القادر کو غوث بنایا وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، ایک دن اپنے نانا جی کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے، پیار سے دوڑ لگاتے لگاتے آگے قبرستان آ گیا، تو غوث پاک جب قبرستان سے گزرے تو سارے مردے اٹھ کے ان کے ساتھ دوڑ لگانے لگ گئے۔ نعرہ تکبیر۔ لو کوئی عقل سلامت ہو تو آج تک کبھی کوئی قبر سے مردہ اٹھا ہوا دیکھا ہے؟ کوئی پوچھ ہی لے کہ حضرت اگر وہ زندہ ہو ہی گئے تھے تو پھر انہوں نے گھراں واپس گھال دیں جی، انہوں نے واپس قبراں کیوں کر لیا جے؟ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، صرف سٹوریاں کہ غوث پاک کے ساتھ دوڑ لگاتے لگاتے وہ سارے ہی زندہ ہو گئے۔ اور ابھی حالیہ ایک بزرگ پاکستان کے فوت ہوئے ہیں، اور کرونا کے دنوں میں فوت ہوئے، تو ان کا بیٹا اب سٹوریاں سنا رہا لوگوں کو کہ ابو جو وفات پا گئے تھے
لیکن बदकिस्मती से कलमा नहीं पढ़ सके। रो रो के ड्रामे, जितना ड्रामा ज़्यादा करेगा उतना ही कारगर होगा ना। अब्बू जी कलमा नहीं पढ़ सके, तो फिर हमने देखा कि अचानक गौस पाक तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर अब्बू को ज़िंदा किया, अब्बू जी को कलमा पढ़ाया और दोबारा अब्बू जी फौत हो गए। वाह! गौस पाक को आते हुए किसने देखा? सिर्फ इस गपौड़िए ने, इस फराडिये ने जो मिंबर पर बैठ के झूठ बोल रहा, सिर्फ इसने देखा और किसी को नजर नहीं आया। गौस पाक ने कलमा पढ़ा के जिंदा किया और कलमा पढ़ाया तो 2-4 दिन जिंदा रह लेन देंदे, कोई 2-4 दिन होर बाबा जी बड़का छिड़का मार लेंदे, फिर फौत हो जाती, केड़ी काल सी। तो ये मेरे अल्लाह की शान है, युहयी व युमीत, वो मेरा अल्लाह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, और जो वक़्त उसने मौत का मुकर्रर कर दिया उसके बाद क़यामत तक कोई हस्ती उसको उठाने वाली नहीं है, कोई ज़िंदगी दे सकता नहीं है, और जो ज़िंदा है उसको मारने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे अल्लाह के। जिसको अल्लाह चाहेगा मौत आएगी, जिसको चाहेगा ज़िंदा रखेगा, वो मेरी शान अल्लाह की है। और इस पूरी कायनात के अंदर दूसरी खूबी मेरे अल्लाह की क्या है? युदब्बिरुल अमर, इस पूरी कायनात को चलाने वाला वो है। मेरे आपके प्रोग्राम बनाने से कुछ नहीं होता। प्लानिंग तो हम भी बड़ी बड़ी करते हैं कि सुबह उठेंगे तो ये मैंने कर लेना है, अगले साल मैंने ये फैक्ट्री लगा लेनी है, अगले साल मैंने दुबई से भी कारखाना खोल लेना है, अगले साल यूरोप में भी फ्रेंचाइज खोल देनी। प्लानिंग हम कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है? होता वही है जो मेरा रब चाहता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, होता वही है इस कायनात में जो मेरा अर्श वाला अल्लाह चाहे। हम 1000 प्रोग्राम बना के निकले, लेकिन कभी वो मेरा मालिक चाहता है तो हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाता है, नहीं चाहता तो नहीं होता है। तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार और पूरी कायनात के अफजल तरीन शख्स, इस मामले में वो भी अपने रब की रज़ा के तहत हैं। आप गौस आज़म को कहते हैं कि जी वो जो चाहे हो सकता है, बल्कि कव्वाली गाने वालों ने तो यहाँ तक गा छोड़ी है कि जो रब से ना मिले वो हुसैन से ले लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक औरत रो रही थी कि मैंने अपने रब से बेटा मांगा, मुझे कई साल हो गए बेटा नहीं मिला। तो कव्वाली वाला कव्वाल कहता है जो रब से नहीं मिला वो हुसैन से ले लो, और हुसैन ने उसको 13 बेटे अता किए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह क्या कहता है? वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारी चाहत से कुछ नहीं होने वाला, जो मेरा रब चाहे वो होगा इस कायनात में। और हमसे तो यहूदी अच्छे। एक यहूदी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ताना मारा, जागदे हो, मुसलमानों को ताना मारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक यहूदी ने क्या कहता है? आकर कहता है अल्लाह के नबी, इन्नकुम तुनद्दिदून, तुम अल्लाह का शरीक बनाकर मुसलमानों तुम मुशरक हो। अल्लाह के नबी ने कहा वो कैसे? हम तो तौहीद वाले हैं, हम तो एक अल्लाह के साथ किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को, किसी छोटे को सामने खड़े करने की जसारत करते ही नहीं है। यहूदी कहता है नहीं जी नहीं, तुम मुशरिक हो, तुम अपने रब के शरीक बनाते हो। अल्लाह के नबी ने पूछा कैसे? तो वो कहता है जी तुम जब कोई बात करते हो तो क्या कहते हो? मा शा अल्लाहु व शिअता। आपके सहाबा, आपके मुसलमान कहते हैं कि जो मेरा अल्लाह चाहे और जो अल्लाह का रसूल चाहे वही होगा। तो ये आपने अल्लाह के रसूल को अल्लाह के मुकाबले में बराबर कर दिया है कि जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह का रसूल चाहे वही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन बात नोट की कि ये बात तो है, लिहाजा आपने नई तालीमात दे दी, खबरदार कोई बंदा आइंदा से ये जुमला नहीं बोलेगा माशा अल्लाहु व शिअता। अल्लाह के नबी वही होगा जो आप चाहेंगे, जो अल्लाह चाहेगा। नहीं, ऐसा नहीं कहना। आइंदा से कोई बंदा ये लफ्ज़ ना बोले, बल्कि ये कहो माशा अल्लाहु वहदह, इस कायनात में वही होगा जो मेरा अकेला अल्लाह चाहेगा। तो एक यहूदी ने आकर भी
تنبیہ کر دی کہ تمہارے عقیدے میں تھوڑا سا چول ہے، غلطی کرتے ہو تم، بچ جاؤ اس سے۔ تو اللہ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الکہف کے اندر اللہ کے نبی کو بھی تنبیہ کی ہے، اپنے پیارے نبی کو بھی تنبیہ کی۔ کیا؟ مشرکین مکہ نے معراج کے بعد والے دن اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا، راتوں رات آسمانوں کی سیریں بھی کر کے آیا ہوں، تو چلے ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں، دروازے، اس کی لوکیشن، اس کی ساری اندر کی چیزیں ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے کہا اچھا پھر میں کل بتاؤں گا۔ یہ کہہ بیٹھے کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو کل بتا دوں گا۔ تو پھر وہی نہیں آئی، وہی نہیں آئی تو آپ پریشان ہوئے۔ تو اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب آئندہ سے کوئی بات کرنی ہو تو آپ بھی کہیں کہ یہ کل ہوگی انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی، اور اللہ نے نہیں چاہا تو کتنے دن وہی نہیں آئی تو پھر پریشانی ہوئی۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی یہ کہنے سے روک دیا کہ اس کائنات میں اللہ کی چاہت کے بغیر بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ مالک چاہے تو ہوگا، مالک نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ تیسری خوبی میرے مالک کی، میرا مالک بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، جس کو چاہے مکس کر کے دیتا ہے، جس کو چاہے اکیلے بیٹے دیتا ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ میرے اللہ کی۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے اکیلے بیٹے دے دے۔ ہمارے شہر کے مولانا عبدالرشید صاحب ہزاروی رحمہ اللہ، ایک دفعہ میں ان کو ملنے کے لیے گیا، مجھے کہتے ہیں شادی ہوگی؟ میں نے کہا جی ہوگی۔ کہتے ہیں کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں۔ ہنس کے کہہ مار کے ہنسے، کہتے ہیں الحمدللہ یار اللہ نے تینوں تو رجعت دیتا ہے، اللہ نے بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی۔ میں نے کہا ہاں جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بیٹے ہی دیے، ساری عمر بیٹی مانگتا رہا ہوں، اللہ نے بیٹی نہیں دی، اور میری بیگم آپ بڑھاپے میں بھی کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے رو پڑتی ہے کہ اللہ نے تو ہی نہیں دیتی۔ تو وہ مالک چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہیں دیتا۔ لیکن یہاں قوالیوں والوں نے حسین سے دلوا دی کہ اس سے لے لو، اس سے لے لو، اس سے لے لو، نہیں۔ وہ مالک کیا کہتا ہے؟ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک ہے جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں مکس، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے نہیں بھی دیتا۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ اس اللہ کا۔ اور جس کو چاہے عمر کی قید بھی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کب دیا؟ ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کب ملی؟ جب بوڑھے ہو چکے ہیں، اور فرشتوں نے آ کر جب خوشخبری دی نا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم اللہ تینوں کاکا دینا لائی، تو اماں جی شرم کے مارے منہ لپیٹا، ہائے۔ اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، ہائے میں مر گئی، میں وڈیری، میرا خاوند بھی بوڑھا، ان هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ، یہ تو بڑی عجیب گل ہوئے گی، معاشرے لوگ آکھن گے کی۔ تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گرانے والو، اللہ کے سامنے کون سی چیز عجیب ہے؟ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جتنے چاہے بچے دے سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے۔ ابھی پسرور میں کل کی خبر ہے، 8 سال کے بعد، شادی کے بعد کتنے سال؟ 8 سال کے بعد ایک جوڑے کو اللہ نے بچے دیے، کتنے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، ایک ہی دفعہ اللہ نے پورا گھر بھر دیا۔ تو یہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات کوئی غوث نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی گنج بخش نہیں ہے، وہ اللہ گنج بخش ہے جو اولاد دیتا ہے
اور جیسے چاہتا ہے دیتا ہے. عمر کا تقاضا بھی کوئی نہیں کہ فلاں عمر میں ہوگا تو دے گا، فلاں عمر میں ہوگا تو نہیں دے گا. نہیں، ایسی اس کے ہاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ مالک جب چاہے دینے پر قادر ہے. اور مشکلات میں سے نجات کون دیتا ہے؟ دستگیر کون ہے جو مشکل میں آپ کا ہاتھ پکڑے اور مشکل سے نکال دے؟ وہ کون ہے؟ اللہ. وہ مالک کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. وہ مالک خود ہی پوچھتا ہے تو بتاؤ تو صحیح کوئی ایسی ہستی جو مشکلوں میں سے نکالے. جب سارے رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں، جب دوست بھی چھوڑ جائیں، جب فیکٹریاں بند ہو جائیں، دفتر بیکار ہو جائیں، اور بندہ غم کے مارے گردن جھکائے بیٹھا ہو کہ میرا ہن کون ہے. جب وہ سوچ میں پڑا ہو کہ اب کس کو فون کروں، ان حالات میں کون آئے گا میری مدد کے لیے، کون ہے جو میرے غمگین کی غمزدہ خبر سنے؟ تو وہ اللہ کہتا ہے اِلٰہٌ مَّعَ اللَّهِ. اس اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب ڈوبے ہوئے کو تارا جائے تو وہ اللہ تار سکتا ہے. جب مشکل میں پھنسے ہوئے کو نجات دینی ہو تو وہ دے سکتا ہے، اور کوئی دے سکتا نہیں ہے. جہاں آپ سمجھیں کہ دنیا کے سارے سہارے ختم، ساری امدادی ٹیمیں بھی ختم، کوئی مشکل میں مشینری بھی کام نہیں آ رہی، تو وہاں کون کام آتا ہے؟ میرا اللہ. قرآن سے پوچھ کر دیکھ لیں، اللہ کا نبی یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر ناراض ہو کر چلے گئے تو اللہ نے کہاں قید کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور مچھلی کہاں ہے؟ سمندر کی تہہ میں. تو اللہ کہتا ہے اندھیرے ہی اندھیرے تھے، مچھلی کا پیٹ اندھیرا، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میں ہوں کہاں، لیکن ہوں زندہ. زبان بھی چلتی ہے، ہاتھ پیر بھی چلتے ہیں، لیکن ہوں کہاں کچھ پتہ نہیں. سمندر کی تہہ کا بھی اندھیرا ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے. جب پتہ چلا کہ اب یہاں سے چھڑائے گا کون، بچائے گا کون، اور میں کہاں نکلوں گا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس وقت کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اللہ غلطی میرے سے ہو گئی ہے، تو پاک ہے، تو میرا الہ ہے، تو میرا سچا معبود ہے. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ تیری ذات میں نقص بھی کوئی نہیں، غلطی میری تھی. تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلولا انہ کان من المسبحین. اگر میرا یونس نبی سمندر کی تہہ میں، رات کی تاریکی میں، مچھلی کے پیڑ کے اندھیرے میں بھی میری تسبیح نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو کل قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. تو مالک کیا کہہ رہا ہے کہ جب کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو تو غوث پاک اوپر ہے، غوث اعظم کی ذات سن رہی ہے، وہ مدد کرنے پر قادر بھی ہے. اور جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ سمجھیں کہ اب میں بے سہارا ہوں، اس وقت بھی وہ مدد کرنے پر قادر ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم نے آگ میں پھینکا نا، آگ کتنی جلائی تھی؟ کئی مہینے ایندھن جمع کیا، لکڑیاں. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مائی منت مانتی نا، نظر مانتی، تو وہ بھی نظر کیا مانتی کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنے من لکڑیاں دوں گی. منتیں بھی اس طرح کی مانی، اور لکڑیاں اتنی جمع کی کہ جب اس میں آگ جلائی تو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے بھی مشکل پیش آئی کہ آگ کے قریب نہیں جایا جا رہا. کیسے پھینکا؟ رسی کے باندھ کے دور سے کھینچ کے، جی میں گلیلا سٹی دے میں سٹے آگ چ. اور اب آگ نے تو کام کیا ہے؟ آگ کا آگ نے تو جلانا ہے نا. آگ کا کام ہے جو اس کے اندر ہے اس کو جلا کے راکھ کرے. لیکن جب تعلق ہو اصل داتا کے ساتھ، گنج بخش کے ساتھ، مشکل کشا کے ساتھ، تو پھر آگ بھی جلاتی نہیں ہے. آگ کو حکم کیا ہوا؟ کل تک تیرا کام جلانا ہی تھا، لیکن آج مہمان کون آگے ہیں؟ VIP ابراہیم خلیل اللہ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. اے آگ آج برد والی ہو، ٹھنڈی بھی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی اتنی نہیں کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا.
اور پھر منظر دیکھا ان کافروں نے، مشرکوں نے، ان گستاخوں نے کہ جب آگ ساری بجھی تو ابراہیم مسکراتا ہوا باہر، یہ کیا ہوا؟ لیکن جب عقل پر پردے پڑے ہوں تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی عقل ان کو نہیں آ سکی، پھر بھی وہی بت پرست کے بت پرست ہی رہے۔ تو میرا اللہ ہے وہ اصلی غوث، وہ غوث جو ہر کسی کی سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو اللہ کا ہو جائے، جو اللہ کو اپنا رب مان لے، اللہ اس دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، آخرت میں بھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے، اللہ کا بن جائے، اللہ اس دنیا میں بھی اس کی مدد کرتا ہے ہر موقع پر، اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اس دنیا سے نکلتا ہے تو پہلی منزل، پہلا اسٹیشن اس کا قبر ہے، اور قبر میں ابھی دفنا کے ہم واپس مڑتے ہیں تو دو فرشتے آ کر اس سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی جان زندگی گزار کے آئے ہو، حساب کتاب دیو، کس اللہ کو مانتے تھے، کس نبی کو مانتے تھے، کس دین کے مطابق زندگی گزار کر آئے ہو؟ اور جو اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں مانتا تھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو ثابت قدمی دے گا، اللہ اس کی زبان درست رکھے گا، وہ تمام سوالوں کے جواب دے دے گا، کامیاب ہوگا۔ تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، اسی طرح سو جا جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے، کوئی غیر بندہ اس کو جگاتا نہیں، اب تو سو جا، آرام کر۔ جبکہ کہانیاں کرنے والوں نے کیا کہا؟ کہانیوں والے بھی کہانیاں بھی بہت ہیں نا، وہ کہانیاں سنانے والا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بے شمار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جب قبر میں پہنچا تو فرشتے آئے اور نے پوچھا ہاں بھائی من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا میں تو غوث پاک دا دھوبی سا۔ اس نے کہا تینوں پوچھنے ہیں تیرا رب کون ہے، تو اگو کی بکواس کرنا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون تھا؟ کہتا میں تو غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ وہ بھائی تیرا دین کی سی؟ میں تو غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا یار ہے عجیب بندہ ہے۔ ابھی وہ سوال جو آپ کر رہے تھے کہ ادھر سے غوث پاک بھی تشریف لے آئے، نعرہ تکبیر۔ غوث پاک نے آ کر فرشتوں کو ایک ایک تھپڑ جڑا، جب اس نے بتا دیا کہ وہ غوث پاک کا دھوبی تھا تو پھر بھی سوال کرتے چلو بھجو۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ سٹوریاں ہیں اس وقت تک جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں، جب بند ہو گئی نہ کوئی غوث پاک وہاں آنا ہے اور نہ کوئی اور آنا ہے، آپ نے اکیلے ہی ہونا ہے، اور آپ کا عقیدہ ہوگا، آپ کا ایمان ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے، اور آپ ہوں گے جو جواب دیں گے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کامیاب فرما، اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہمارے ملک میں کہانیاں سنانے والے بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ تو ان کہانیاں اور سٹوریاں سنانے والوں کی باتوں پر غور کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ان کو سننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بندے کا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، زندگی میں ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لیں، آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار پڑھ لیں ہمت کر کے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ لوگو تمہارا اللہ، تمہارا رب وہ ہے جس کی یہ ساری بادشاہت ہے،
ساری کائنات اس کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم کہتے ہو نا فلاں مدد فلاں مدد فلاں مدد۔ بھائی نے ایک سوال بھی پوچھا کہ غوث کہتے کس کو ہیں؟ غوث کہتے ہیں مددگار کو۔ اور پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں ہر مشکل میں، 12 سال پہلے کی ڈوبی ہوئی برات بھی وہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اور ابھی میں نے بتایا کہ قبرستان کے سارے مردے ہی زندہ کر دیے انہوں نے۔ اور ککڑی کھا رہے تھے تو مریض نے کہا حضرت مریض کو دال کھلاتے ہو خود مرغی کھاتے ہو، تو بابا جی نے مرغی زندہ کر دی۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں، سٹوریاں ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جن کو تم مددگار غوث کہتے ہو وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی توڑو، کھجور توڑو تو گٹھلی کے اوپر ایک ریپر ہوتا ہے، وہ ہلکا سا ریپر جس کو کبھی ہم نے کھایا بھی نہیں پھینک دیتے ہیں، بے وقت۔ تو اللہ کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو آوازیں مارتے رہو، ساری عمر مارتے رہو آوازیں، یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر کبھی سن بھی لیں، اب تو سننا ہی نہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ سنیں، لیکن اگر سن بھی لیں لا يسمعوا دعاکم ما استجابوا لکم، تو یہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ تم بیٹے مانگو بیٹیاں مانگو کچھ بھی نہیں دینے کے قابل۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ بھاگے بھاگے جائیں گے، آؤ جی غوث پاک دی لینڈ چ۔ غوث پاک صاحب انکار کر دیں گے کہ اللہ میں ان کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ آج کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ غوث پاک نے جہنمیوں کی لسٹ چیک کی تو غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے لسٹ چیک کر لی ہے، قیامت تک آنے والے میرا کوئی مرید بھی جہنم میں جانے والی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ صرف کہانی سمجھے، سٹوری ہی سمجھے۔ جو لسٹیں اللہ نے تیار کروائی ہیں وہ کسی انسان کے باس میں نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکے۔ وہ جو فرشتے ادھر اور ادھر بیٹھے روز نامچہ تیار کر رہے ہیں، ان کی لسٹیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ انسان دیکھ لے۔ تو یہ سارا جھوٹ اور گپیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کل قیامت والے دن یہ کرنی والے، یہ غوث سارے کے سارے مکر جائیں گے، ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آج ہی سمجھ عطا فرما دے اور ہم اپنے اصلی غوث پاک سے مانگنے والے بن جائیں۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ دوپہر کے وقت زوال میں کتنی دیر سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے؟ زوال کسے کہتے ہیں سمجھیں؟ جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے اور آپ کا سایہ آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے، یہ وہ وقت ہے جب آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ہی سایہ آپ کے پاؤں سے نکل کے تھوڑا سا شو ہو جائے، نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ زوال کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس وقت آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جتنے مجبور ہیں سب کی مجبوریاں پوری فرما دے۔ اللہ جتنے تنگ حال ہیں سب کو خوشحال فرما دے۔ اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما دے۔ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہے سب کی مدد فرما دے۔ اللہ میرے جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں، اللہ میٹھے میوے ان کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں، اللہ رحمت اور امن والے ان کو گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے وافر وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔